ایک مؤثر اور دل میں اتر جانے والی بات کہنے کا راز کیا ہے؟ وہ کون سا فارمولا ہے جس سے کوئی پیغام صرف سنائی ہی نہ دے بلکہ سمجھ میں بھی آئے اور اس پر عمل کرنے کو بھی دل چاہے؟ آج ہم اسی راز کی تلاش میں قرآن کی ایک آیت میں گہرائی سے اتریں گے۔ جی، ہمارے سامنے سورۃ الاعراف، جو قرآن کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 62 ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ایک آیت کے اندر چھپے ہوئے ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے ایک مکمل ماڈل کو سمجھیں۔ جی، تو آئیے پہلے اس آیت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فاصلہ۔ آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اور ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آیت دراصل ایک فریم ورک کا حصہ ہے جو قرآن بار بار استعمال کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں جب مختلف پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہم السلام، تو وہ سب اپنی قوم سے تقریباً انہی الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک پیغمبر کا اپنی قوم کے سامنے اپنے مشن کا تعارف ہے، ایک طرح کا مشن سٹیٹمنٹ کہہ سکتی ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں ہوں اور میرا کردار کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا تعارفی کلام ہے۔ آئیے اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، یعنی میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ یہاں پہنچاتا ہوں کے لیے جو لفظ ابلغکم استعمال ہوا ہے، یہ تو بہت عام سا لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب صرف بتانا ہے یا اس میں کوئی گہرائی ہے؟ یہیں سے اس ماڈل کی پہلی پرت کھلتی ہے۔ یہ لفظ تبلیغ سے ہے، اور عربی زبان میں تبلیغ کا مطلب صرف اطلاع دینا نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ذمہ داری اور امانت کا تصور شامل ہے۔ امانت کا تصور؟ جی، جیسے ایک کوریئر کو ایک قیمتی پیکج دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اسے منزل تک پہنچانا ہے۔ وہ راستے میں اسے کھول نہیں سکتی، اس میں کچھ ڈال نہیں سکتی، کچھ نکال نہیں سکتی۔ اسے پیکج کو بالکل ویسے ہی پہنچانا ہے جیسا اسے دیا گیا تھا۔ بالکل۔ تبلیغ کا مطلب ہے پیغام کو مکمل طور پر، پوری وضاحت اور پوری دیانتداری سے پہنچانا۔ یعنی پیغام میں ملاوٹ کا کوئی امکان نہیں، نہ کمی کا نہ بیشی کا۔ بالکل۔ یہ تو بات ہو گئی پیغام پہنچانے کے عمل کی، لیکن پیغام خود کیا ہے؟ یہاں رسالتی ربی یعنی میرے رب کے پیغامات کہا گیا ہے، پیغام نہیں، پیغامات۔ یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جمع کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ کوئی ایک نکاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی، معاشرت کے اصول بھی، معیشت کے قانون بھی، اور آنے والے وقت کے بارے میں انتباہ بھی۔ اچھا، تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایک آدھ بات نہیں بتا رہا، بلکہ ایک مکمل اور جامع نظام زندگی پیش کر رہا ہوں جو میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ تو بالکل آج کی لیڈرشپ تھیوری جیسا لگتا ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کے پاس ایک واضح مشن یا ویژن ہونا چاہیے اور اسے اپنی ٹیم تک بالکل صاف صاف پہنچانا چاہیے۔ گویا یہ اس کمیونیکیشن ماڈل کا پہلا ستون ہے، پیغام کی وضاحت اور اس کی دیانتداری۔ بالکل، اسے آپ کلیئرٹی آف دا مشن کہہ سکتی ہیں۔ پیغام کیا ہے اور اسے کیسے پہنچایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ستون تو ہوا پیغام کو ایمانداری سے پہنچانا، لیکن مجھے لگتا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک سی ای او آ کر صرف اپنی کمپنی کا مشن سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنا دے تو شاید ملازمین پر کوئی خاص اثر نہ ہو۔ اس میں ایک انسانی پہلو کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور آیت کا اگلا حصہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، یعنی اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پیغام پہنچانے کے ساتھ اس جملے کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس ماڈل کا دوسرا اور شاید سب سے اہم ستون ہے۔ یہ پیغام کو بے جان الفاظ سے نکال کر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ یہاں لفظ نصح استعمال ہوا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ نصیحت یا خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ گہرا؟ کس طرح؟ نصح اس خلوص اور سچائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ عرب خالص شہد کو اصل ناسخ کہتے ہیں، یعنی وہ شہد جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی یہ ایسی خیر خواہی ہے جو شہد کی طرح خالص ہے۔ جی بالکل۔ تو
پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں یہ کوئی سرکاری ڈیوٹی نہیں ہے، نہ ہی میں تم پر کوئی برتری جتلانا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے تمہاری بھلائی کی ایک سچی، گہری اور خالص خواہش ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح۔ یہ جملہ پیغام دینے والے اور سننے والے کے بیچ ایک پل بناتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری ٹیم میں ہوں، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ تو یہ تو وہ ایمپتھی یعنی ہمدردی والا عنصر ہوا جس کی آج کل کارپوریٹ دنیا میں بہت بات ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مشن تو ہے، لیکن کیا آپ اپنی ٹیم کی واقعی پرواہ کرتے ہیں؟ اس جملے سے پیغمبر صرف ایک پیغام رساں نہیں رہتے بلکہ ایک ہمدرد اور مخلص رہنما بن جاتے ہیں۔ جی، یہ سننے والے کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جب سننے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ بولنے والا اس کا حقیقی خیر خواہ ہے تو وہ پیغام کے سخت پہلوؤں کو بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے نیچا دکھایا جا رہا ہے یا مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات میری بھلائی کے لیے کہی جا رہی ہے۔ صحیح۔ یہ خلوص یعنی نصح پیغام کے گرد ایک حفاظتی تہہ بنا دیتا ہے تاکہ وہ سننے والے کو زخمی نہ کرے بلکہ اس کے اندر جذب ہو جائے۔ اچھا، تو ہمارے پاس اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک واضح اور دیانتدار پیغام اور دوسرا اسے پہنچانے والے کا خالص خلوص اور ہمدردی۔ یہ تو خود ایک بہت طاقتور مجموعہ ہے، لیکن آیت یہاں بھی نہیں رکتی۔ اس کا آخری حصہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سچ کہوں تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو اسے فوراً متکبر یا مغرور سمجھا جائے گا۔ اس آیت میں وہ کیا چیز ہے جو اسے تکبر بننے سے روکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی اس ماڈل کا تیسرا اور فیصلہ کن ستون ہے۔ پہلی نظر میں یہ دعویٰ بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اس کی چابی من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے کے الفاظ میں چھپی ہے۔ اچھا، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم سے زیادہ ذہین ہوں یا میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ وہ اپنی برتری اپنی ذاتی قابلیت کی بنیاد پر قائم نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم کا ذریعہ تم سے مختلف اور بالا تر ہے۔ تو یہ علم کا دعویٰ نہیں بلکہ علم کے ذریعے کا دعویٰ ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ اتھارٹی اور کریڈیبلٹی کا بیان ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ صحیح۔ جواب یہ ہے کہ اس لیے سنو کیونکہ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ وحی کے ذریعے اس ہستی کی طرف سے آ رہی ہیں جو کائنات کے سارے حقائق کو جانتی ہے۔ تو یہ تکبر نہیں بلکہ ایک دلیل ہے۔ جی، ایک دلیل ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے زاویے سے چیزیں دکھا سکتا ہوں جو تمہاری نظر سے اوجھل ہیں۔ میں تمہیں وہ خطرات بتا سکتی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے اور وہ کامیابیاں دکھا سکتی ہوں جن کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم اپنے لیڈرشپ والے ماڈل پر واپس جائیں تو یہ تیسرا عنصر کریڈیبلٹی یا اتھارٹی ہے، یعنی پہلا مشن واضح اور دیانتدار پیغام اُبلغکم، دوسرا ایمپتھی سننے والے کے لیے خالص خیرخواہی انصحُ لکم، اور تیسرا کریڈیبلٹی، ایک مستند اور قابل اعتبار علم کی بنیاد۔ عالم من اللہ، گویا یہ آیت ایک مکمل کمیونیکیشن ماڈل پیش کر رہی ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ یہ تینوں ستون مل کر ایک ایسی بنیاد بناتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر دیا گیا پیغام رد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی ستون غائب ہو تو پورا ڈھانچہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، آئیے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اور اگر ایک ستون بھی غائب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پیغام یعنی مشن اور علم یعنی کریڈیبلٹی تو ہے لیکن خیر خواہی ایمپتھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو آپ ایک ایسے بے رحم اور مغرور ماہر بن جائیں گے جس کی بات کوئی سننا نہیں چاہے گا۔ اچھا، وہ شخص جو ہر وقت کہتا ہے میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی باتوں سے دوسروں کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیغام اور خیر خواہی تو ہے لیکن علم اور کریڈیبلٹی نہیں ہے تو آپ وہ نیک نیت لیکن نادان دوست بن جائیں گے جو ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کی معلومات ادھوری یا غلط ہوتی ہیں۔ مطلب خلوص تو ہے
خلوص دل سے آپ کا بھلا چاہتی ہے، لیکن اس کے مشورے پر عمل کر کے آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ خلوص بغیر علم کے گمراہی بن سکتا ہے۔ اور آخری صورتحال، اگر آپ کے پاس خیر خواہی بھی ہے اور علم بھی، لیکن آپ اپنا پیغام واضح طور پر پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں، یعنی تبلیغ والا پہلو کمزور ہے، تو آپ وہ ذہین اور ہمدرد انسان ہیں جس کے دل و دماغ میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اس کی بات میں وضاحت نہیں ہوتی، وہ مدعا بیان نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کی اچھی نیت اور گہرا علم دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پیغام کی وضاحت، نیت کا خلوص اور علم کی گہرائی، یہ تینوں مل کر ہی ایک پیغام کو حقیقی معنوں میں مؤثر بناتے ہیں۔ تو ہم نے اس ایک آیت سے جو سفر شروع کیا تھا، وہ ہمیں ابلاغ اور قیادت کے ایک جامع نظریے تک لے آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت صرف ایک تاریخی بیان نہیں، بلکہ پیغام رسانی کے 3 بنیادی ستونوں کو بیان کرتی ہے۔ پہلا، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، جسے پوری امانت سے ادا کیا جائے۔ دوسرا، سننے والے کے لیے خالص اور سچی خیرخواہی۔ اور تیسرا، الہامی اور مستند علم کی ٹھوس بنیاد۔ میں یہاں ایک آخری نقطہ شامل کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یہ آیت صرف یہ نہیں بتاتی کہ پیغمبروں نے کیا کہا، بلکہ یہ ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ایک بامعنی گفتگو کیسے کی جائے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف شور ہے اور ہر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، یہ 3 اصول ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ چاہے آپ والدین ہوں جو بچوں کی تربیت کر رہے ہوں، ایک استاد ہوں جو شاگردوں کو پڑھا رہی ہو، یا ایک لیڈر ہوں جو اپنی ٹیم کی رہنمائی کر رہی ہو، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بات سنی اور سمجھی جائے تو اس ماڈل پر غور کریں۔ کیا آپ کا پیغام واضح ہے؟ کیا آپ کے دل میں سننے والے کے لیے خالص خیرخواہی ہے؟ اور کیا آپ کی بات علم اور حقائق پر مبنی ہے یا صرف سنی سنائی باتوں پر؟ بہت خوبصورت بات۔ اور اسی کے ساتھ ایک سوال ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نیا در کھول دے۔ اس پوری گفتگو میں ہم نے بات کی ہے پیغام دینے والے کے کردار اور اس کی ذمہ داریوں کی، لیکن اس آیت سے سننے والے کے کردار کے بارے میں کیا اشارہ ملتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس قدر دیانتداری، اتنے خلوص اور ایسے مستند علم کی بنیاد پر کوئی پیغام پیش کرے، تو پھر اس پیغام کو سننے والے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟